قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت بولی یا ایھا الملأ سردارو افتونی مجھے راہ دو فی امری میرے معاملے میں ما کنت میں نہیں ہوں قاطعۃ فیصلہ کرنے والی امرن کسی معاملے میں حتیٰ جب تک تشہدون تم موجود ہو کہنے لگی ہے دربار والوں مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک یعنی مشورہ دو کیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں کسی اہم معاملے کا فیصلہ تمہارے مشورے کے نہیں کرتی قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا بولے نحن ہم اولو قوت والے و اولو باس شدید اور بڑے لڑنے والے والامر الیکی اور فیصلہ تیری طرف میرے اختیار میں فانظری تو دیکھ لے ماذا کیا تأمرین تجھے حکم کرنا ہے وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے اور ہم کام تیرے اختیار میں ہے تو دیکھ لے جو حکم کرے یعنی ہمارے پاس زور و طاقت و سامان حرب کی کمی نہیں نہ کسی بادشاہ سے دبنے کی ضرورت تیرا حکم ہو تو ہم سلیمان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں آگے تو مختار ہے سوچ سمجھ کر حکم دے ہماری گردن اس کے سامنے خم ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کی صلاح لڑائی کرنے کی تھی مگر ملکہ نے اس میں تاجیل مناسب نہ سمجھی اور ایک بین صورت اختیار کی جس کا ذکر آگے آتا ہے قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون قالت وہ بولی ان بے شک الملوک بادشاہ جمع اذا دخلوا جب داخل ہوتے ہیں قریة کسی بستی افسدوها اسے تباہ کر دیتے ہیں وجعلوا اور کر دیا کرتے ہیں اعزة معززین اہلها وہاں کے اذلة ذلیل وكذلك اور اسی طرح يفعلون وہ کرتے ہیں کہنے لگی بادشاہ جب گھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت اور ایسا ہی کچھ کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وَإِنِّي اور بے شک میں مُرْسِلَةٌ بھیجنے والی إِلَيْهِمْ ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ ایک تحفہ فَنَاظِرَةٌ پھر دیکھتی ہوں بِمَا کیا جواب لے کر يَرْجِعُ لوٹتے ہیں المرسلون قاصد اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ مضمون خط کی عظمت و شوکت اور دوسرے قرائن و آثار سے بلقیس کو یقین ہو گیا کہ اس
بادشاہ پر ہم غالب نہیں آ سکتے، اور کم از کم اس کا قوی احتمال تو ضرور تھا۔ اس نے بتلایا کہ ایسی شان و شوکت رکھنے والے بادشاہ سے لڑنا کھیل نہیں۔ اگر وہ غالب آ گئے، جیسا کہ قوی امکان ہے، تو ملوک و سلاطین کی عام عادت کے موافق تمہارے شہروں کو تیو بالا کر کے رکھ دیں گے، اور وہ انقلاب ایسا ہوگا جس میں بڑے عزت والے سرداروں کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ لہذا میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ ان کی طاقت، طبعی رجحانات، نوعیت، حکومت اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کی دھمکیوں کے پشت پر کون سی قوت کار فرما ہے، اور یہ کہ واقعی طور پر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ طائف و ہدایہ دے کر ہم آنے والی مصیبت کو اپنے سر سے ٹال سکیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ جو کچھ رویہ معلوم ہو جائے گا ہم اس کے مناسب کارروائی کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، بلقیس نے چاہا کہ اس بادشاہ کا شوق دریافت کرے کس چیز سے ہے۔ مال، خوبصورت آدمی یا نادر سامان، سب قسم کی چیزیں تحفے میں بھیجی تھیں۔ فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون۔ فلما پس جب جاء آیا سلیمان قال، اس نے کہا تمدوننی، کیا تم میری مدد کرتے ہو، بمال، مال سے، فما پس جو آتانی اللہ، مجھے دیا اللہ نے، خیر بہتر، مما، اس سے جو آتاکم، اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم بے ہدیتکم، اپنے تحفے سے، تفرحون، خوش ہوتے ہو۔ پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس، بولا کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال سے؟ سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، یعنی یہ تحفہ تمہیں ہی مبارک رہے۔ کیا تم نے مجھے محض ایک دنیاوی بادشاہ سمجھا جو مال و متاع کا لالچ دیتے ہو؟ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو روحانی و مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہاری ملک و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان سامانوں کی ہمیں کیا پرواہ؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ ارجع، تو لوٹ جا، إليهم، ان کی طرف، فلنأتينهم، ہم ضرور لائیں گے ان پر، بجنود، ایسا لشکر، لا قبل، نہ طاقت ہوگی، لهم، ان کو، بها، اس کی، ولنخرجنهم، ہم ضرور نکال دیں گے انہیں، منها، وہاں سے، أذلة، ذلیل کر کے، وهم، اور وہ، صاغرون، خوار ہوں گے۔ پھر جا ان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر 7 لشکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کر، اور وہ خوار ہوں گے، یعنی قیدی بنیں گے، جلا وطن ہوں گے، اور ذلت خواری کے ساتھ دولت و سلطنت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، اور کسی پیغمبر نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ سلیمان کو حق تعالیٰ کی سلطنت کا ذوق تھا جو یہ فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ قال، سلیمان نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم، تم میں سے کون، یاتینی، میرے پاس لائے گا، بعرشھا، اس کا تخت، قبل، اس سے، قبل ان کے، یاتونی، وہ آئے میرے پاس، مسلمین، فرمانبردار ہو کر۔ بولا، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ وہ آئے میرے پاس حکم بردار ہو کر۔ قاصد نے واپس جا کر پیغام جنگ پہنچا دیا، بلکہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں، ان کی قوت خدائی زور سے ہے، جدال و قتال سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، نہ کوئی ہیلا اور زور ان کے روبرو چل سکتا ہے۔ آخر اظہار اطاعت و انقیاد کی غرض سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچی، حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا، کوئی ہے جو بلقیس کا تخت شاہی اس کے پہنچنے سے بیشتر میرے سامنے حاضر کر دے۔ اس میں بھی حضرت سلیمان کو کئی طرح بلقیس پر اپنا خداداد، عظمت و قوت کا اظہار مقصود تھا، تاکہ وہ سمجھ لے کر یہ نرے بادشاہ نہیں، کوئی اور فوق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تنبیہ، قبل ان یاتونی مسلمین سے معلوم ہوا کہ اسلام و انقیاد سے پہلے حربی کا مال مباح ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال، کہا، عفریت، ایک قوی ایک، من الجن، جنات سے، انا آتیک، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، بھی، اس کو، قبل، اس سے، قبل ان تقوم، کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامک، اپنی جگہ سے، وانی، اور بے شک میں، علیہ، اس پر، لقوی، البتہ قوت والا، امین، ایماندار۔ بولا، ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں، وہ تجھ کو
پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے اور میں اس پر زور آور ہوں۔ معتبر حضرت سلیمان کا دربار روزانہ ایک معین وقت تک لگتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے اٹھ کر جائیں میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، مگر اس کو پھر کچھ عرصہ لگتا ہے۔ حضرت سلیمان اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتے تھے۔ زور آور ہوں یعنی اپنی قوت بازو سے بہت جلد اٹھا کر لا سکتا ہوں، اللہ نے مجھ کو قدرت دی ہے، اور معتبر ہوں یعنی اس میں خیانت نہ کروں گا۔ کہتے ہیں تخت بہت بیش قیمت تھا، سونے چاندی کا، اور لال و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر نفسه من كفر فان ربي غني كريم۔ قال کہا الذي اس نے جو عنده اس کے پاس علم من سے قال کتاب انا میں آتی کبھی میں اس کو تمہارے پاس لے آؤں گا، قبل ان يرتد کہ پھر آئے الیک تمہاری طرف کا تمہاری نگاہ پلک جھپکے، فلما رآہ پس جب سلیمان نے اسے دیکھا، مستقرن رکھا ہوا عندہ اپنے پاس، قال اس نے کہا ھذا یہ من سے فضل ربی میرے رب کا فضل، لیبلوانی تاکہ مجھے آزمایا، اشکر آیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر یا نہ شکری کرتا ہوں، ومن اور جس شکر شکر کیا فانما تو پس وہ یشکر شکر کرتا ہے نفسی اپنی ذات کے لیے، ومن اور جس کا کفر نہ شکری کی فان تو بے شک ربی میرا رب غنی بے نیاز کریم کرم کرنے والا۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا، میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ، پھر جب دیکھا اس کو دھرا ہوا اپنے پاس، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا نشکری، اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے، اور جو کوئی نشکری کرے سو میرا رب ہے پرورہ ہے کرم والا۔ راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان کا صحابی اور وزیر آصف بن برقیہ ہے جو کتب سماویہ کا عالم اور اللہ کے اسماء اور کلام کی تاثیر سے واقف تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں چشم زدن میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، آپ کسی طرف دیکھیے قبل اس کے کہ آپ ادھر سے نگاہ ہٹائیں، تخت آپ کے سامنے رکھا ہوگا، یعنی یہ ظاہر کہ اس باب سے نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجے کو پہنچے جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں، اور چونکہ ولی کی خصوصاً صحابی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ اور اس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکر گزاری عائد ہوئی۔ تنبیہ معلوم ہوا کہ اعجاز و کرامت فی الحقیقت خداوند قدیر کا فعل ہے جو ولی یا نبی کے ہاتھ پر خلاف معمول ظاہر کیا جاتا ہے، پس جس کی قدرت سے سورج یا زمین کا کرہ ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے، اس سے کیا مشکل ہے کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں معرب سے شام پہنچا دے۔ حالانکہ تخت بلقیس کو سورج اور زمین سے ذرا اور پہاڑ کی نسبت ہے۔ حضرت سلیمان ہر قدم پر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے اور ہمہ وقت شکر گزاری کے لیے تیار رہتے تھے، گویا یہ اعملوا آل داود شکرن، سورۃ نمبر 34 سبا 13 آیت کے حکم کی تعمیل تھی، یعنی شکر گزاری کا نفع شاکر ہی کو پہنچتا ہے کہ دنیا و آخرت میں مزید انعامات مبذول ہوتے ہیں، نہ شکری کرے گا تو خدا کا کیا نقصان، وہ ہمارے شکریوں سے خود قطن بے نیاز اور بذات خود کامل صفات منبع کمالات ہے، ہمارے کفران نعمت سے اس کی کسی صفت کمالیہ میں کمی نہیں آ جاتی، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ نہ شکروں کو فوراً سزا نہیں دیتا، ایسے کریم کی نہ شکری کرنے والے پر لے درجے کا بے حیا اور احمق ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ قال اس نے کہا نكروا وضع بدل دو لہا اس کے لیے عرشها اس کا تخت، ننظر ہم دیکھیں، تهتدي آیا وہ راہ پاتی سمجھ جاتی ہے، ام تكون یا ہوتی ہے من سے الذين جو لوگ لا يهتدون راہ نہیں پاتے نہیں سمجھتے۔ کہا روپ بدل دکھلاؤ اس عورت کو کہ آگے اس کے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سمجھ نہیں، یعنی تخت کا رنگ روپ تبدیل کر دو اور اس کی وضع ہے بدل ڈالو جسے دیکھ کر بلقیس بآسانی نہ سمجھ سکے، اس سے بلقیس کی عقل و فہم کو آزمانا تھا کہ ہدایت پانے کی استعداد اس میں کہاں تک موجود ہے۔ فلما جاءت قیل
قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما پس جب جاءت وہ آئی قیل کہا گیا أهكذا کہا ایسا ہی ہے عرش کا تیرا تخت قالت وہ بولی كأنه گویا کہ یہ ہوا وہی وأوتینا اور ہمیں دیا گیا علم من قبلها اس سے قبل وكنا اور ہمیں مسلمان فرمانبردار۔ پھر جب وہ آ پہنچی کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے حکم بردار۔ نہ کہا کہ ہاں وہی ہے اور نہ بالکل نفی کی، جو حقیقت تھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دی۔ تخت وہی ہے مگر کچھ اوصاف میں فرق آ گیا، اور فرق چونکہ متعدد بھی نہیں، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہی ہے، یعنی اس معجزے کی حاجت نہ تھی، ہم کو پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ سلیمان محض بادشاہ نہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اسی لیے ہم نے فرمانبرداری اور تسلیم انقیاد کا راستہ اختیار کیا۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين۔ وصدها اور اس نے اس کو روکا ما جو كانت تعبد وہ پرستش کرتی تھی من دون اللہ اللہ کی سوائے، انها بے شک وہ كانت تھی من قوم سے کافرین کافروں، اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوچھتی تھی اللہ کے سوال، بتاؤ تھی منکر لوگوں میں، یعنی حق تعالیٰ نے یا سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے ملکہ بلقیس کو آفتاب وغیرہ کی پرستش سے روک دیا جس میں وہ بمعیت اپنی قوم کے مبتلا تھی، یا یہ مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے تک جو اعلانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کے خیال اور قوم کفار کی تقلید و صحبت نے اس کو ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ نبی کی صحبت میں پہنچ کر وہ روک جاتی رہی، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی صداقت کا اجمالی علم اس کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ قیل کہا گیا لہا اس سے ادخلی تو داخلو السرح محل، فلما پس جب رأتہو اس نے اس کو دیکھا، حسبتہو اسے سمجھا، لجتاً گہرا پانی، وکشفت اور کھول دی ان سے ساقیہا اپنی پنڈلیاں، قال اس نے کہا انہو بے شک یہ سرح محل ممرد جڑا ہوا من سے قواریر شیشے جمع، قالت وہ بولی رب میرے رب انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان، و اسلمت اور میں ایمان لائی، مع ساتھ سلیمان للہ اللہ کے لیے رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں، پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا، اور کھولیں اپنی پنڈلیاں، کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے، بولی ہے رب میں نے برا کیا اپنی جان اور میں حکم بردار ہوں ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب ہے سارے جہاں کا، یعنی پانی میں گھسنے کے لیے پانچے چڑھا لیے، جیسے عام قاعدہ ہے کہ پانی کی گہرائی پوری طرح پر معلوم نہ ہو تو گھسنے والا شروع میں پانچے چڑھا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیوان خانہ میں بیٹھے تھے، اس میں پتھروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا، صاف شیشہ دور سے نظر آتا کہ پانی لہرا رہا ہے، اور ممکن ہے شیشے کے نیچے واقعی پانی ہو، یعنی حوض کو شیشے سے پاٹ دیا ہو۔ اس نے پانی میں گھسنے کے لیے پنڈلیاں کھولیں، سلیمان نے پکارا کہ یہ شیشے کا فرش ہے پانی نہیں ہے۔ اس کو اپنی عقل کا قصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا، سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھتے ہیں وہی صحیح ہوگا، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جس ساز و سامان پر اس کی قوم کو ناز تھا یہاں اس سے بڑھ کر سامان موجود ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام نے اس کو متنبع فرما دیا کہ آفتاب و ستاروں کی چمک پر مفتون ہو کر انہیں خدا سمجھ لینا ایسا دھوکہ ہے جیسے آدمی شیشے کی چمک دیکھ کر پانی گمان کر لے، یعنی اے پروردگار میں تیری حکم بردار ہو کر سلیمان کا راستہ اختیار کرتی ہوں۔ اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ شرک و کفر میں مبتلا رہی، اب اس سے تائب ہو کر تیری برگاہ ربوبیت کی طرف رجوع کرتی ہوں۔